السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آج دنیا میں کسی بڑی شخصیت سے ملنے کی بڑی تمنا ہوتی ہے اور لوگ فخر بھی کرتے ہیں کہ میری فلاں شخصیت سے ملاقات ہوئی، میں نے فلاں سے ہاتھ ملایا۔ دنیاوی شخصیت ہو یا مذہبی شخصیت ہو، جو پاپولر لوگ ہوتے ہیں، مشہور لوگ ہوتے ہیں، ان سے ملنے کی لوگوں کو تمنا ہوتی ہے۔ لیکن مجھے بتائیے، قیامت کے دن وہ کون سی ہستی ہے جس سے آپ سب کو ملنے کی تمنا ہے؟ وہ ہستی ہیں جو شافع روز محشر ہیں، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے، جنہوں نے ہمارے گناہ بخشوانے ہیں، جن سے بڑی امیدیں ہیں، ساری زندگی جنہیں یاد کرتے رہے، ان سے ملاقات کرنی ہے۔ تو وہی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ سے ملاقات کا طریقہ خود ہی ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان، من صلی علی فی یوم 50 مرۃ صافحتہ یوم القیامہ۔ آقا فرماتے ہیں جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ نبی پاک سے مصافحہ، اللہ! میرے آقا وہ ہیں۔ ایک بار حضرت انس رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ، ان کے گھر گئے تو ان کے گھر پر ایک رومال، ایک کپڑے کو استعمال کیا۔ کچھ عرصے کے بعد کوئی اور ان کے گھر پہ گئے تو دیکھا کہ دسترخوان بچھایا گیا، اور دسترخوان پر جب فارغ ہو گئے تو اس کے میل کچیل کو دور کرنے کے لیے اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ وہ جو دسترخوان تھا باہر نکالا، لوگ حیران ہوئے کہ حضور کپڑے کو تو دھویا جاتا ہے، آپ نے آگ میں ڈال دیا۔ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ عرصہ پہلے گھر تشریف لائے تھے، آقا نے اس کپڑے سے اپنے ہاتھوں کو مس کیا ہے، جب سے نبی پاک نے اس کپڑے کو ٹچ کیا ہے اس کو آگ نہیں جلاتی ہے۔ ہم اس کے میل کو دور کرنے کے لیے آگ میں ڈالتے ہیں، میل دور ہو جاتا ہے، کپڑا صاف شفاف واپس باہر آ جاتا ہے۔ کپڑے کو ٹچ کرے تو کپڑا نہ جلے، جس امتی کو آقا قیامت کے دن مصافحہ کی سعادت دے دیں گے، اس کا تو بیڑا ہی پار ہو جانا ہے۔ تو پھر کیوں نہ درود پاک پڑھیں، اور کیوں نہ کثرت سے پڑھیں۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بالکل اسی طرح ایک طرف تو میں نے درود پاک کی پڑھنے کی فضیلت بیان کی، لیکن بہت سارے یہاں موجود اسلامی بھائی بھی ہیں، مدنی چینل کے ناظرین یہ بیان سنیں گے، آرڈنری لیتے ہیں، عام لیتے ہیں، بڑا آسان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے درود پاک پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایسا نہیں، درود پاک نہ پڑھنا اور خاص مواقع پر نہ پڑھنا، اس کی بڑی وعیدیں آئی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث پاک سنیے، دوسری حدیث سنیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 3 طرح کے لوگ، ایک طرف تو ملاقات کی بشارت دی، مصافحہ کی بشارت دی، اب فرما رہے ہیں کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن میرا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ حدیث کا مضمون ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قیامت کے دن میرا دیدار بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب ذرا غور کریں، جو قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہی نہ کر سکے، اس کا بننا کیا ہے؟ اس کی شفاعت کیسے ہوگی؟ وہ بخشا کیسے جائے گا؟ آقا سے دور تو سب چیزوں سے دور ہو جائے گا نا۔ اب وہ 3 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 فرمایا والدین کا نافرمان۔ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، اب غور کریں، یہاں لوگ ماں باپ کی عزت ہی نہیں کرتے، ان کی بات ہی نہیں مانتے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو پوچھتے ہی نہیں۔ ماں باپ کا نافرمان، قیامت کے دن ماں باپ ناراض ہو گئے، نبی پاک فرماتے میرا چہرہ ہی نہیں دیکھ سکے گا، بچہ کیا اس کے پاس۔ دوسرا، میری سنت کا تارک، میری سنت کو ترک کرنے والا، یعنی نبی پاک کی سنت کو چھوڑنے والا، اس سے منہ موڑنے والا، وہ قیامت کے دن پیارے آقا کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ غور کیجیے، آج اکثریت مسلمانوں کی افسوس یہ ہے، ایسا نہیں کہ تھوڑے لوگ سنت چھوڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے سنت پر عمل کرنے والے آٹے میں نمک کے برابر ہیں، باقی میجورٹی، اکثریت مسلمانوں کی سنت چھوڑ کر بیٹھی ہے۔ نہ چہرہ سنتوں والا، نہ کپڑے سنتوں والے، نہ کھانا پینا، رہنا سہنا، کاروبار، زندگی میں کہاں ہے سنت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمارے؟ غور کیجئے، میرے آقا کی ایک اور حدیث ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ اگر قیامت کے دن نبی پاک نے منہ موڑ لیا، پیارے آقا نے شفاعت نہیں کی، دیدار ہی نہ کروایا، تو کدھر جائیں گے ہم؟ لیکن یہاں تو بڑا عجیب سا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے،
اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے، اس پر بات کی جائے، یہاں والے بھی غور سے سنیں اور مدنی چینل کے ناظرین بھی غور سے سنیں۔ آج لوگوں کا ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ یار سنت ہی ہے نا، فرض تو نہیں، واجب نہیں، صرف سنت ہی ہے نا، چلو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی سنت کو اتنا آرڈنری، اتنا ہلکا جان رہے ہیں کہ سنت ہے کوئی بات نہیں، نہیں کرتے۔ یعنی جہاں سنت کی بات ہے وہاں بندہ ذہن بنا لیتا کہ اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استغفر اللہ، ایک غلام کے لیے اس سے بڑی کیا سعادت ہے۔ یعنی نمازوں پہ بھی یہ ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا ہے کہ فرض پڑھ لو، واجب پڑھ لو، سنت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے نبی پاک کی ادا ہے، جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کا طریقہ ہے۔ اسی طرح اگر حج اور عمرے پر جائیں تو جو گئے حج عمرے پر وہ میری بات کو فوراً سمجھ جائیں گے کہ وہاں بھی جب کوئی حاجی کسی عمرے کرنے والے کو مسئلہ بتائیں کہ بھائی یہ نہ کرے، تو پہلا سوال یہ کرتا ہے یہ دم تو نہیں ہو جائے گا؟ اچھا دم نہیں ہوگا، صرف سنت ہی ہے، چلو پھر کوئی بات نہیں۔ توبہ توبہ توبہ، یعنی نبی پاک کی سنت کے لیے تمہارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اگر غور کریں نا، سنت کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اور اگر حج کے سفر کو دیکھیں نا تو حج کا پورا سفر ہی بزرگوں کے طریقے پر مشتمل ہے، ان کی یادوں پر مشتمل ہے۔ صفا مروہ کیا ہے پتہ ہے نا آپ کو؟ صفا مروہ پر کون دوڑی تھی؟ بی بی ہاجرہ دوڑی تھی۔ کس لیے دوڑی تھی؟ اپنے پیاسے بچے حضرت اسماعیل کی پیاس کے لیے، ان کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ لاجک تو یہ کہتی ہے، عقل تو یہ کہتی ہے آج کیوں دوڑتے ہیں؟ نہ ماں ہے نہ پیاسا بچہ ہے، بھئی اتنا دوڑنا ہے، اس کی بجائے طواف کر لو، قرآن پڑھ لو، ذکر اللہ کر لو، کیوں چلتے ہیں؟ نہیں، رب کریم کو اپنی پیاری بندی کی اس ماں کی ادا ایسی پسند آئی۔ کسی کا حج کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک صفا مروہ کے درمیان وہ نہیں دوڑے گا، کسی کا عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک سعی نہیں کرے گا۔ ارے کون سی ادا ہے یہ ایک ماں کی ادا ہے، بی بی ہاجرہ کی ادا ہے، اللہ والی کی ادا ہے، اور تم کہتے ہو سنت ہی ہے۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں۔ ہم جناب جب جمرات کے سامنے پہنچتے ہیں، شیطان کے سامنے رمی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر گئے تھے قربان کرنے کے لیے، رب کی طرف سے حکم ملا تھا، شیطان آیا، آپ نے اس وقت کنکر مارے تھے، شیطان کو بھگایا تھا اپنے آپ سے دور۔ لاجک اور عقل تو یہ کہتی آج تو شیطان نہیں ادھر، آج تو وہ سامنے نہیں آ رہا، ایک دیوار کو پتھر کیوں مارتے ہیں لاکھوں حاجی؟ اتنی مشکل اتنی بھیڑ میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کو حضرت ابراہیم کی ادا ایسی پسند آئی، حج پورا نہیں ہوتا، واجب قرار دے دیا کہ جب تک شیطان کو ایک دن بھی نہیں 3 دن رمی کرنی ہے۔ تو اب ذرا مجھے بتائیں یہ کس کی ادا ہے؟ ارے یہ ساری ادائیں ہیں۔ مینا کے اندر لوگ 3 راتیں گزارتے ہیں، بہت زیادہ جو جس کو زیادہ عقل مند کہہ لیں، 1.5 ہوشیار ہوتے ہیں نا، وہ ہو سکتا ہے سوچیں کہ یار مینا کے خیمے میں پڑے ہوئے ہیں، کعبے پہ چلے جاتے طواف کر لیں، حرم کے اندر رات گزارے، مینا میں کیوں گزارے؟ نہیں، علماء لکھتے ہیں حاجی کا ان راتوں میں مینا میں وقت گزارنا کعبے میں رات گزارنے سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ آقا نے رات وہاں گزاری تھی، نبی پاک نے وہ راتیں اس وادی میں گزاری۔ نبی کی ادا کو ادا کرنا اللہ کو اتنا محبوب ہوا کہ حاجیوں کو حکم دیا گیا ہوٹل چھوڑو، بستر چھوڑو، خیمے میں چلے جاؤ۔ اس میدان میں 3 راتیں گزاری جا رہی ہیں۔ اب ذرا اور آگے چلتے ہیں۔ مزدلفہ، پتھریلی زمین پر حاجی سوتا ہے، اچھا خاصا ہوٹل بھی بک ہوتا ہے، بستر بھی ہوتا ہے، ایئر کنڈیشن بھی لگا ہوتا ہے، مگر کیا حاجی کیا حجنے سب کھلے آسمان تلے وہ رات گزارتے ہیں۔ کیوں گزارتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے جناب طواف کر لیں ساری رات، قرآن پڑھ لیں۔ مزدلفہ کی رات کے بارے میں علماء کہتے ہیں یہ حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات ہے۔ اللہ والوں کی یادیں ہیں حج میں، تو سنت کو آرڈنری نہیں سمجھنا چاہیے یار سنت ہی ہے نا کوئی بات نہیں۔ نہیں، آپ نے سنا نبی پاک فرماتے ہیں کہ جو میری سنت کا تارک ہے، سنت ترک کرنے والا ہے، قیامت کے دن میرا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ تو اے نوجوانوں، یہ بال بناتے کیسا ہوں میں؟ اس ایکٹر جیسے بال بناتا ہوں، کپڑے میرے فلاں فٹ بالر جیسے، اچھا اسٹائل میرا فلاں شخصیت جیسا، سارے ادائیں دوسروں جیسی۔ ارے جس نبی کا کلمہ پڑا ہے اس کی اداؤں پر عمل کرو، ہر ادا پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا چلا جائے گا۔ نبی پاک کا فرمان ہے، حدیث کا مضمون ہے، فتنہ امت کے وقت جو میری ایک سنت کو زندہ کرے اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا۔ پھر سنت سے دور زندگی گزارتے ہیں۔ آج کل تو حال ایسا ہو گیا، پہلے ہم بیرون ملک جاتے تھے تو یہ پرابلم ہوتا تھا کہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی ہوتی تھی بندے کو پہچاننے میں کہ یار پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ کہیں سے بھی مسلمان نہیں دکھ رہا، نہ چہرہ نہ بال نہ کپڑے نہ انداز، تو سوچ میں پڑ جائے کہ بندہ سلام کرے کہ نہیں کرے۔
مگر یہی بدقسمتی سے حال اب ہمارے وطن میں بھی ہوتا جا رہا ہے کہ کسی نوجوان ماڈرن نوجوان سے ملاقات ہو تو سمجھ ہی نہیں پڑتی، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، سلام کریں کہ نہ کریں، کیونکہ کوئی بھی نشانی نہیں ہے اسلام والی۔ میری بات اگر سمجھ رہا ہے نا تو آج رات کو گھر جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اپنے آپ سے پوچھنا یار اوپر سے لے کر نیچے تک میرے اندر کون سی نشانی ہے جو بتاتی ہے کہ میں نبی پاک کا امتی ہوں، میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہوں۔ ہونا پتہ کیا چاہیے، مجھے بتانا نہ پڑے کہ میں مسلمان ہوں، میرا نام یہ ہے، میں ایسا بن جاؤں کہ لاکھوں کے درمیان مجھے کوئی دیکھے تو پہچان لے کس کا امتی ہے، کس کا غلام ہے۔ شاعر لکھتا ہے نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، سنت کے تارک کو نبی پاک کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، حدیث 3 بندوں کے لیے تھی نا، پہلا ماں باپ کا نافرمان، دوسرا سنت کو تارک، سنت کو چھوڑنے والا، اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ درود پاک نہ پڑھے۔ اب ذرا غور کریں، نبی پاک کا نام نامی جب بھی سنیں صلی اللہ علیہ وسلم لازمی پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود پاک، کچھ نہ کچھ درود ضرور پڑھیں۔ اور علماء کہتے ہیں اگر کوئی کسی محفل کسی اجتماع میں گیا اور کئی بار سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تو اس کو چاہیے کہ بعد میں بھی کچھ درود پڑھ لیا کرے، زندگی میں روزانہ کچھ درود پڑھنے کا ٹائم رکھے، تاکہ اگر کسی اجتماع کسی محفل میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا تھا اور درود نہیں پڑھ سکا تو یہ بعد میں پڑھا جانے والا درود پہلے درود کے قائم مقام ہو جائے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کچھ بات کرتے ہیں ایمان کی جان کی۔ ایمان کی جان کیا ہے؟ ہر چیز کی ایک جان ہوتی ہے نا، جان نکال لے تو وہ چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ایمان، ہم سب ایمان والے کہلاتے ہیں، مگر ہمارے ایمان کی بھی ایک جان ہے، ایمان کی روح ہے، اور اگر وہ روح نکال لی جائے تو پھر ایمان ہی پورا نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا چیز ہے؟ شاعر لکھتا ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے اعلیٰ ہے۔ عشق رسول جو ہے نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا امام عشق و محبت، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ یہ ہماری ایمان کی جان ہے، اس کے بغیر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی پاک فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، کمپلیٹ ایمان اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کب؟ جب تک نبی پاک فرماتے میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے گھر بار اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اب بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایمان مکمل کب ہوگا؟ جب پیارے آقا سے سب سے زیادہ محبت ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں کسی چیز کی جو محبت ہوتی ہے نا، وہ اس کے عیب دیکھنے سے اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ جس سے پیار ہو جائے اس کے عیب نظر نہیں آتا، یہ دنیا کا بھی دستور ہے۔ محبوب حسین ہی نظر آتا ہے، محبوب پیارا ہی نظر آتا ہے، محبوب کے بارے میں کچھ سننے کے لیے کان تیار نہیں ہوتے۔ اور یہی حال نبی پاک کے ساتھ ہمارا ہونا چاہیے۔ پیارے آقا تو ہیں ہی بے عیب، آقا پر عیب تو دور کی بات، گمانے عیب نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ارے کیسا ایمان ہے تمہارا؟ دنیا میں کسی سے پیار ہو جائے تو بندہ کہتا میرے محبوب کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، اور جب سرکار دو عالم جو ہیں ہی بے عیب، ایسے با کمال آقا ہیں کہ کمال مکمل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔
عیب کی بات تو دور ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھو، امام عشق و محبت بھی کمال بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. نقص تو بہت دور کی بات ہے، امیجنیشن، نقص کے بارے میں گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. اور کمال مثال سے بات سمجھائی ہے. دنیا میں بہت ساری نعمتیں میٹھے اسلامی بھائیوں جن کے ساتھ کوئی نہ کوئی آپ کہہ سکتے ہیں ڈیفیکلٹی ہے، زحمت بھی ہے. مثال کے طور پہ پھول بڑا خوبصورت ہوتا ہے، گلاب کا پھول موسٹ بیوٹیفل فلاور، مگر جب بھی آپ اس پھول کو اٹھائیں تو کانٹا بھی ساتھ ہوتا ہے، مزہ نہیں آتا ہے، اتنا اچھا پھول مگر کانٹا ساتھ ہے. اسی طرح شمع جو ہے، موم بتی جس کو کہتے ہیں، گھر میں جلائیں بہت خوبصورت لگتی ہے، شمع محفل ہوتی ہے، مگر اس میں دھواں نکلتا ہے، مزہ نہیں دیتا. یار اتنی اچھی شمع ہے مگر دھواں ساتھ ہے. اعلیٰ حضرت کمال مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. آقا پھول تو ہیں مگر خار ساتھ نہیں ہے، کانٹا نہیں. آقا شمع ہے مگر دھواں نہیں، یعنی گمان ہی نہیں ہے میرے آقا کے اندر کسی عیب کا. اور صحابہ کرام علیہم رضوان سبحان اللہ کس طرح نبی پاک سے محبت کیا کرتے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت نبی پاک کے مبارک شاعر ہیں. انشاءاللہ آج کچھ صحابہ کرام کے بارے میں نے بتانا ہے کہ صحابہ کرام کی ڈیوٹیز کیا ہوتی تھیں، محبت کیسے کرتے پیارے آقا کی اور خدمت کیسے کرتے تھے. حضرت حسان بن ثابت اسی بات کو کتنے پیارے انداز میں لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آج بہت سارے وسوسے دور ہو جائیں گے. نعت خوانی کیوں کی جاتی ہے؟ نعت خوانی کی اصل کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں پیارے آقا کے سامنے بیٹھ کر صحابہ نعتیں پڑھا کرتے، اور حضرت حسان بن ثابت یہ شاعر رسول پیارے آقا کے نعت خواہ شاعر تھے. اور کیا کمال کرتے کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے، نبی پاک حضرت حسان بن ثابت کو منبر پر بٹھاتے اور پیارے آقا دعا فرماتے، یا اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما. اور نبی پاک کی وہ نعتیں پڑھا کرتے تھے. اچھا اس زمانے میں ایک عجیب سا ٹرینڈ تھا. آج تلواروں کی جنگ ہوتی ہے نا، اب تو میزائل کی جنگ ہونے لگ گئی ہے، جس کو آپ کہیں فوجی جو ہوتے. پہلے تلواروں سے جنگ بھی ہوتی تھی، الفاظ سے بھی لڑائی ہوتی تھی. سامنے والی جو فوج ہوتی تھی وہ ہجوم لکھتی تھی، کسی کی برائی لکھتے تھے، اس قوم کی برائی، اور معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے برائیاں کیا کرتے، پیارے آقا کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کیا کرتے. تو اب صحابہ کی ایک جماعت تھی جس میں حضرت حسان بن ثابت بھی تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی تھے. یہ وہ مبارک صحابہ تھے جو ان غفار کا جواب دیا کرتے، نبی پاک کی نعتیں لکھ کر، پیارے آقا کی شان بیان کر کے. حضرت عبداللہ بن رواحہ تو وہ ہستی ہیں جن کو نبی پاک فرماتے، اے عبداللہ تمہارے اشعار دشمنوں کے لیے تیر کی مانند ہے، تلوار کی مانند ہے. اب اس طرح جواب دیا کرتے تھے. تو حضرت حسان بن ثابت نے کمال کی بات کی ہے. اللہ غنی، ساری زندگی یوں سمجھیے قیامت تک کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ نعت شریف کی اصل کیا ہے، نعت شریف کہاں سے شروع ہوئی ہے، نعت شریف کہتے کس کو ہیں. سنو، میرے نبی کے صحابی کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ جیسا حسین جنا ہی نہیں ہے. اب ذرا شعر کو غور سے سنیے گا. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اگر حسان بن ثابت یہ کہیں اور 1400 سال بعد اگر کوئی اردو میں بولنے والا شاعر یہ کہہ دے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ارے یہ تو نبی پاک کی حضرت حسان بن ثابت کی اسی شاعری کا ترجمہ ہے، پھر کیا مسئلہ ہے نعت پڑھنے اور سننے میں. اگلا شعر سنو، یہ اور آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. خلقت مبرأ من کل عیب، آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. یہ شعر، یہ لائن ذہن میں رکھیے گا. خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ رب نے سارے عیبوں سے آپ کو پاک کیا، پاک پیدا کیا. اور بریلی کا تاجدار اگر لکھ دے کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. اور یہ تو حضرت حسان بن ثابت کی شاعری کا گویا ترجمہ سا نظر آ رہا ہے. مگر اگلی بات اللہ اکبر، بڑی گہری بات ہے، سمجھنے والی بات ہے. کیا لکھتے ہیں؟ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آقا رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسا آپ چاہتے تھے.
آپ کی رضا کے مطابق آپ کو بنایا گیا. کتنی گہری بات ہے. جبھی تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگر دنیا میں کسی سے پیار کرنا ہے, کسی سے محبت کرنی ہے, تو کون سی ایسی ہستی ہے کہ جس کی رضا رب چاہتا ہو, جس سے رب اتنی محبت فرماتا ہو؟ سنو, میرے رب کی تو محبت ہے. فرشتوں کے تاجدار کیا کہتے ہیں؟ جبریل امین نبی پاک کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئے. حدیث کا مضمون ہے, آقا فرماتے ہیں جبریل بتاؤ تم نے تو جہاں دیکھے ہیں, مشرق و مغرب دیکھے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سارے انبیاء اور سارے رسول, سارے زمانے تم نے دیکھے. اے جبریل بتاؤ تو صحیح کوئی ہمسا بھی دیکھا؟ اللہ اکبر. حضرت جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ میں تمام مشارق و مغارب میں پھرا, بس میں نے کوئی آپ سے افضل و اعلیٰ نہیں دیکھا ہے, آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا ہے. کیا پیاری بات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے. آقا ساری جہاں کو تھال دیا. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے, تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے یک نے یک بنایا. آقا آپ کو آپ کے رب نے ایسا ہی بنایا کہ آپ جیسا کوئی اور نہیں ہے. اور جبریل امین تو نبی پاک سے کتنا پیار کیا کرتے. ذرا غور کیجئے, امام عشق و محبت کی نظر دیکھیے. ایک بڑی گہری اور انوکھی بات بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں انبیاء کی, تو ہر نبی کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. کسی کے پاس ایک بار, کسی کے پاس 2 بار, کسی کے پاس 10 بار, کچھ انبیاء کے پاس 30 بار. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کتنی بار حاضر ہوئے آپ کو یہ معلوم؟ اچھا پہلے یہ تھوڑا کیلکولیشن کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہلی بار جبریل امین کب حاضر ہوئے تھے؟ یہ تو شاید آپ کو پتا ہوگا. پہلی وحی کب نازل ہوئی تھی؟ جب نبی پاک کی عمر مبارک 40 سال تھی. ٹھیک ہے, 40 سال کی عمر میں پہلی ملاقات ہوتی ہے جبریل امین سے. دنیا میں کتنا عرصہ اختیار کیا میرے آقا نے اس دنیا کو؟ 63 سال. 40 نکال دیں تو کتنے بچ گئے؟ 23 سال. کبھی بیٹھ کے کیلکولیٹ کرنا, ایک سال میں دن کتنے ہوتے ہیں؟ 365. 10 سال کے ہو گئے 3650 دن. 20 سال کے تقریباً 7300 دن ہو گئے. باقی 3 سال کے اور دن 1000 ملا لیں, 8300 دن تقریباً اپروکسیمیٹلی. میرے آقا کی وہ زندگی مبارکہ, پہلی ملاقات جبریل امین سے لے کر دنیا سے پردہ فرمانے تک 8300 دن بنتے ہیں. پتہ ہے جبریل امین کتنی بار آئے؟ نبی پاک کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق 24000 مرتبہ حاضری دی ہے. اگر ایوریج کریں نا, اچھا کئی دن تو آئے نہیں, کئی دن گیپ آیا, اگر پھر بھی ایوریج کریں تو روزانہ 3 سے زیادہ بار. اچھا سدرۃ المنتہا کہاں ہے؟ پہلا آسمان نہیں, دوسرا نہیں, تیسرا نہیں, 7ویں سے بھی اوپر. سدرۃ المنتہا سے بار بار کیوں آتے تھے, اتنی بار کیوں آتے تھے؟ ہم یہ معمہ ہم تو حل نہیں کر سکتے, مگر عاشقوں کا امام بتاتا ہے. وجہ کیا تھی؟ یہ وجہ یہ تھی کہ نبی پاک کو بن دیکھے قرار ہی نہیں آتا تھا. ایک بار جلوہ مصطفیٰ کیا دیکھ لیا, اب سدرہ پہ چین نہیں لگتا تھا, اب سدرہ پہ دل نہیں لگتا تھا. بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا. اگر لکھا کہتے ملاقات, اگر نبی پاک سے ملاقات کے بغیر انہیں چین آ جاتا, بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا. اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر. ارے کیوں چھوڑ کر سدرہ آتے تھے؟ کہ نبی پاک سے ملے بغیر چین نہیں آتا تھا. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا. اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر, بار بار آتے
صدرا چھوڑ کر سرکار علیہ السلام کے صحابہ نبی پاک سے کیسا دیوانہ وار پیار کرتے تھے. ذرا غور کریں, نبی پاک کا چہرہ دیکھتے تھے, پیارے آقا کے معجزات دیکھتے تھے, نبی پاک کی سیرت کو دیکھتے تھے, اور سب کچھ نبی پاک پر اپنا قربان کیے دیتے تھے. میرے آقا نے کیسی بشارت دی صحابہ کرام کو, الصحابی کالنجوم, صحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں, جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہ ستارے کیسے تھے سنو. صحابہ کرام نے آپس میں ڈیوٹیاں باندھی ہوئی تھی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی پاک کے سب سے مشہور اور ممتاز خادم ہیں. انہوں نے 10 برس تک مسلسل سفر و حضر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کا ایسا وفادارانہ شرف حاصل کیا کہ نبی پاک نے خاص طور پر حضرت انس بن مالک کے لیے دعا فرمائی, اللہم اکثر مالہ وولدہ وادخلہ الجنہ. اے اللہ اس کے مال میں, اولاد میں برکت اور کثرت عطا فرما اور جنت میں اس کو داخل فرما. حضرت انس کہتے ہیں نبی پاک کی 2 دعائیں تو میں دیکھ چکا ہوں. 2 دعاؤں کا ثمرہ, 2 دعاؤں کا رزلٹ میرے سامنے ہے کہ ہر شخص کا سال میں باغ 1 بار پھل دیتا ہے, میرے باغ میں 2 بار پھل لگتا ہے. آقا کے خادم ہے نا, اور زبان مصطفیٰ سے دعا نکلی ہے. کس کی دعا سنو, میرا امام کیا کہتا ہے. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں اجابت کا صحرا, عنایت کا جھوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آقا دعا فرمائے, رب کیسے قبول نہ فرمائے. اللہ اکبر, 2 بار باغ میں پھل لگتا ہے. اور اللہ پیارے آقا نے دوسری کو دعا کیا دی, اولاد میں برکت عطا فرما. فرماتے ہیں میری اولاد کی تعداد 106 ہے, جن میں 70 لڑکے ہیں اور باقی لڑکیاں ہیں. اللہ نے اولاد میں ایسی برکت دی. کہتے 2 دعاؤں کی قبولیت دیکھ لی ہے, تیسری دعا کی قبولیت کا انتظار ہے, اور اللہ سے امید ہے کہ رب کریم مجھے جنت میں بھی داخلہ عطا فرمائے گا. اسی طرح حضرت ربیعہ بن کعب اللہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی پاک کے لیے وضو کی خدمت کرانے کی ان کی ذمہ داری تھی. پیارے آقا کو پانی پیش کرتے, نبی پاک کو وضو کرواتے, پانی اور مسواک کا انتظام آپ کے ذمے تھا. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کیسی بشارت دی, آپ کو واقعہ یاد ہوگا. ایک دن تہجد کا وقت ہے, پانی لے کر کھڑے ہیں, نبی پاک بہت خوش ہوئے, فرمایا سل ربیعہ, اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر, علماء نے اس پر بڑی بحث کی کہ نبی پاک کا یہ براہ راست کہنا سل یا ربیعہ, اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے, یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ ربیعہ جو مانگتے نبی پاک وہ عطا فرماتے. اللہ نے اتنی اتھارٹی دی تھی نبی پاک کو کہ جو مانگتے دنیا اور آخرت میں میرے آقا کو رب نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا, کنجیاں عطا کی ہیں. نبی پاک کا یہ اتھارٹی کے ساتھ کہنا مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے. اللہ اکبر, حضرت ربیعہ کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. کہتے یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں. یہاں بھی وضو کروا رہے ہیں, یہاں بھی خدمت کر رہے ہیں, مگر چین نہیں آتا. نبی پاک سے عرض کرتے آقا جنت میں آپ کا ساتھ. میرے آقا نے انہیں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی. ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود, یہ فقہا صحابہ میں شمار ہوتا ہے, بڑے علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے, ہیں مگر آپ کا کام کیا تھا دیکھو, جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. اتنا بڑا نام ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ڈیوٹی کیا تھی, نبی پاک کے نالین شریف سنبھالا کرتے تھے. پیارے آقا کا وضو کا برتن اور مسواک اپنے پاس رکھتے, سفر و حضر میں ہمیشہ یہ خدمت کیا کرتے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ نبی پاک کی سواری کا جو خچر ہوتا تھا, یہ سواری ہوتی تھی, اس کی لگام تھاما کرتے تھے. قرآن مجید اور فرائض کے علوم میں بہت ہی ماہر تھے, اعلیٰ درجے کے خطیب اور شعلہ بیان شاعر تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری بہت بڑے صحابی, ان کی کیا خدمت ہوتی تھی کہ نبی پاک کے خاص خادم تھے. اب آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کچھ بات کرتے ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شعراء صحابہ کی. میں نے ویسے تو بیان کے شروع میں بیان کیا کہ حضرت حسان بن ثابت, حضرت عبداللہ بن رواحہ, سبحان اللہ, حضرت کعب بن مالک انصاری, یہ بھی جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے معتوب ہوئے تھے, مگر ان کی توبہ قبولیت, قرآن مجید میں ان کی توبہ کی قبولیت نازل ہوئی. یہ بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے یہ بھی صحابی. حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں آپ نے سنا, حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں سنا. اب پیارے آقا کے موزنین کون تھے, نبی پاک کے دربار کے
4 मौज़िनीन बड़े मशहूर हुए। एक तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु, दूसरे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रदी अल्लाह तआला अन्हु। ये नाबीना सहाबी थे और ये दोनों यानी हज़रत बिलाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, ये दोनों मस्जिद नबवी शरीफ के मौज़िन थे। हज़रत साद बिन आइज़ ये मस्जिद कुबा के मौज़िन थे। हज़रत अबू महदूरा ये मक्का मुकर्रमा में मस्जिद हराम में अजान दिया करते। सहाबा की कैटेगरीज हैं, सहाबा की ड्यूटी होती थी, मगर सहाबा का इश्क रसूल कैसा था। एक बार हुदैबिया का मौका है, अब कुफ़ार परेशान थे कि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आए हैं। हुदैबिया मक्का पाक के बहुत करीब है, मेरा ख्याल है शायद 70-80 किलोमीटर से करीब है। अब वहाँ आकर मुसलमानों ने पड़ाव डाला और बड़ी तादाद में मुसलमान थे, बड़े बड़े सहाबा भी साथ थे। तो कुफार ने उस ज़माने में, बाद में वो ईमान लाए, हज़रत उर्वा बिन मसऊद इनको भेजा। अब आइए मेरे बीच इस्लामी भाइयों, उन्होंने क्या देखा। वो कहते हैं कि मैं जब उनकी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गया, मैंने सहाबा किराम को नबी पाक की बेपनाह ताज़ीम करते देखा। मैंने देखा कि ये वुज़ू का पानी, मेरे आका वुज़ू फरमाते ये पानी लेने के लिए लड़ पड़ते हैं, पानी की एक एक बूंद अपने हाथों पे लेते हैं। ये फरमाया, कहते दहन मुबारक या बीनी मुबारक मेरे आका कुल्ली फरमाएं, तो सहाबा किराम इस पानी को भी हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मल लेते हैं। आप अलैहिस्सलाम का बाल कोई भी जिसमें अतर से जुदा हो उसके हुसूल के लिए जल्दी करते हैं। जब प्यारे आका इन्हें कोई हुक्म देते तो ये सहाबा बड़ी जल्दी उसकी तामील करते। जब नबी करीम गुफ्तगू फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खामोश रहते और प्यारे आका की तरफ कोई आंख उठाकर न देखता। ये उर्वा बिन मसऊद वापस गए, कुफ़ारे मक्का को जमा किया, कुरैश के बड़े बड़े सरदारों को जमा किया और वहां जाकर कहते हैं, ए गुरोह कुरैश, मैं बड़े बड़े मुतकब्बिर और बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूं, उनकी मजलिसों में रहा हूं, मैंने कैसर और किसरा को भी देखा है, मगर ऐसी खिदमत और ऐसी ताज़ीम मैंने किसी बादशाह के गुलामों की नहीं देखी जैसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनके साथ करते हैं। एक बात याद रखना, ये कौम वो है जो अपने नबी को तन्हा नहीं छोड़ेगी, ये इनके लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। बाद में हजरत उर्वा बिन मसूद कलमा पढ़कर मुसलमान भी हो गए। ये अंदाज था। सहाबा इकराम इस कदर मोहब्बत किया करते। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, किस किस इश्क रसूल की दास्तान को बयान किया जाए। ग़ज़वा उहद का मौका, मगर उहद के मैदान में बड़ी कुर्बानियां दी गई। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक चचा हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु को किस तरह शहीद किया गया कि आपके जिस्म के आज़ा को निकाल कर चबाया गया। नबी पाक बड़े गमज़दा हुए थे, आंखों से आंसू के धारे बढ़ गए थे जब हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। मगर ये ग़ज़वा बड़ा अजीब है, इसमें किस किस वाक़े की बात करूं, किस किस मेरे बीच इस्लामी भाइयों कुर्बानी की बात की जाए। हजरत हंज़ला रदी अल्लाह तआला अन्हु 17 दिन पहले शादी हुई है, रात को सोए हैं, अपनी ज़ौजा के साथ हैं, ऐलान किया जाता है कि इस्लाम को कुर्बानी की जरूरत है। आप सुबह उठते ही बगैर गुस्ल किए मैदान उहद की तरफ चले जाते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। जब लाशें जमा किए जा रहे थे, हजरत हंज़ला का लाशा ना मिला, कहाँ गए? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हंज़ला को फरिश्ते आसमानों पर लेकर गए, इनका गुस्ल आसमानों पे दिया जा रहा है। थोड़ी देर बाद आपकी लाश जमीन पर आती है, आपके बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। और किस कुर्बानी की बात करें, अल्लाह अकबर। हजरत मुसअब बिन उमैर रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो शहजादे हैं जब ये मक्का मुकर्रमा में थे, बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक था। आज के दौर में लोग कहते हैं ना कि यार वो जैसा लिबास पहने सारा मोहल्ला वैसे लिबास सिलवाता है। हजरत मुसअब बिन उमैर वो सहाबी हैं जो ट्रेंड सेटर थे, उनके लिबास को लोग कॉपी करते थे। 600 दीनार का लिबास आप पहनते थे, इस कदर मालदार घराने से ताल्लुक था। मगर जब इस्लाम लाए, घर वालों ने घर से निकाल दिया, जिस्म पर 2 चादरें थी, नबी पाक के दरबार में आ गए। आज मदीना मुनव्वरा में रौनकें हैं, आज मदीना मुनव्वरा में बहुत बरकतें हैं मेरे आका की बरकत से। मगर याद रहे, मदीने में इस्लाम फैलने की एक वजह हजरत मुसअब बिन उमैर का वो सफर भी था जब मक्का पाक में अहले मदीना आए थे कि हुजूर हमारे पास भी इस्लाम सिखाने के लिए किसी मुबल्लिग को भेज दें। तो वो पहला मुबल्लिग जो मक्के से मदीने शरीफ रवाना हुए थे हजरत मुसअब बिन उमैर थे, जिन्हें मेरे आका ने भेजा। मगर यही मुसअब बिन उमैर जब जंग उहद में शहीद होते हैं, अल्लाह गनी, तदफीन का वक्त आता है, मेरे आका और उनके सहाबा का हाल ये था कि एक चादर थी कफन देने के लिए, सर छुपाते थे,
پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر چھپاتے تھے، سر کھل جاتا تھا، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرماتے یہ وہ مکے کا شہزادہ ہے جس کی ایک ایک پوشاک اتنی قیمتی ہوا کرتی، آج تدفین کے وقت ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم اسے پورا کفن بھی نہیں دے پا رہے۔ میں خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، نبی پاک نے فرمایا چہرے کو کفن سے ڈھک دو اور پیروں پر اذخر نامی گھاس ڈال دی جائے۔ اس طرح صحابہ کرام کی تدفین ہوئی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک اور عجیب واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور دوسری طرف ایک صحابی ہیں جو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ احد کی رات ہے، آپس میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں۔ حضرت سعد کہتے ہیں عبداللہ تم دعا، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، کا دعا کیجئے۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ کل میرا جنگ کے اندر ایک دشمن کے سپہ سالار سے، سب سے بڑے بہادر سے میرا مقابلہ ہو اور میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں آمین۔ اب کہتے ہیں اے سعد میں دعا کروں گا تم آمین کہنا۔ دعا کرتے ہیں یا اللہ کل میرا کسی سورما کے ساتھ کسی بڑے بہادر سے مقابلہ ہو اور وہ لڑتے لڑتے مجھے شہید کر دے، میری ناک بھی کاٹ لے، میری آنکھ بھی کاٹ لے، میرے کان بھی کاٹ لے، یا اللہ میرا چہرہ بگاڑ دے، اور قیامت کے دن جب میں تیرے دربار میں آؤں تو مجھ سے پوچھے اے عبداللہ تیرے چہرے کو کیا ہوا، اے اللہ میں تجھے قیامت کے دن جواب دوں تیرے اور تیرے حبیب کی راہ میں میرے چہرے کا یہ حال ہوا ہے۔ اللہ غنی، حضرت سعد آمین بھی کہتے ہیں اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت سعد نے ایک دشمن کو مار گرایا، مگر حضرت عبداللہ بن جہش جو ہیں وہ شہید بھی کیے گئے، آپ کے جسم کے اعضاء بھی کاٹے گئے۔ یہ کیسی قربانیاں ہیں، یہ کیسا عشق رسول ہے۔ اپنا سب کچھ لٹا کر صحابہ خوش تھے، مگر آج مسلمان کہلانے والا نبی پاک کے عشق کا دعویٰ تو کرتا ہے مگر کیا قربان کرتا ہے؟ اپنی ایک خواہش تو ہم سے قربان ہوتی نہیں، ایک گناہ کی عادت تو ہم چھوڑتے نہیں، اور نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ نے اور میں نے حدیث سنی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہارے والد، تمہاری اولاد اور سب چیزوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ آؤ بتاتا ہوں صحابہ نے کیسے پروف کیا۔ یہی غزوہ احد تھا، ایک بوڑھی صحابیہ دوڑتے ہوئے آئیں۔ غزوہ احد میں شیطان نے یہ افواہ اڑا دی تھی کہ نبی پاک کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ روتے روتے گھبرائی ہوئی دوڑتی ہوئی میدان احد میں پہنچی، میرے آقا کیسے ہیں؟ کسی صحابی نے کہا پتہ چلا تمہارے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ آگے جاتی ہے، ایک اور صحابی ملے، معلوم ہوا تمہارے شوہر کو شہید کر دیا گیا۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور آگے جاتی ہے، ایک اور صحابی ملے، تمہیں یہ معلوم ہوا کہ نہیں کہ تمہارے والد کو بھی شہید کر دیا گیا؟ شوہر، والد، بیٹا تینوں شہید ہو گئے۔ عشق رسول کہتا تھا، کہتی ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ ایک صحابی نے بتایا نبی پاک خیریت سے؟ کہا نہیں، مجھے چین نہیں آئے گا جب تک مجھے آقا کے سامنے نہ لے جاؤ، نبی پاک کا دیدار کروں گی پھر ہی مجھے چین آئے گا۔ پیارے آقا کو دیکھتی ہیں، عرض کرتی ہیں کلو مصیبت بعدک جلل، آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں۔ آپ کو دیکھ لیا دل کو سکون ہو گیا۔ یہ عشق تھا، یہ محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کو۔ آج ہمیں کتنا عشق رسول ہے، نعرے تو ہم بھی لگاتے ہیں، دعویٰ تو ہم بھی کرتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، آئیے، یہ مبارک مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ، یہ مہینہ عبادت کا مہینہ، یہ مہینہ توبہ کا مہینہ ہے۔ اب رجب کے بارے میں علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کی بات لکھتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرماتے جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر آنسوؤں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کیسے کاٹے گا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر مسجدوں سے کنیکشن کمزور ہو گیا ہے، ذکر اللہ اور ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ دوری ہو گئی ہے، تو یہ وقت آیا ہے کہ آؤ اللہ نے پھر رجب عطا کیا ہے، توبہ کریں، عبادت کریں، نبی پاک کی سنتوں پر عمل کریں۔ عشق رسول کا دعویٰ کرنے والا یہ کیسا عاشق ہے کہ نبی پاک کی سنتوں سے دور زندگی گزار رہا ہے؟ کیا نبی پاک کا عاشق بھی حرام کماتا ہے؟ کیا نبی پاک سے محبت کرنے والا بھی جھوٹ بولتا ہے؟ کیا پیارے آقا سے محبت کرنے والا جناب کسی کو دھوکہ دیتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے؟ کیا نمازیں چھوڑے گا؟ آقا فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نبی پاک کے عشق کا دعویٰ کرنے والا فجر میں بھی سویا، ظہر میں بھی غائب، عصر مغرب بھی چلی گئی، عشاء کی بھی فکر نہیں۔ یہ کیسا عاشق رسول ہے؟ خواجہ صاحب کے چاہنے والے امیدیں یہاں بیٹھے ہوں گے، پچھلے دنوں خواجہ صاحب کی چھٹی منائی، بہت اچھی بات ہے۔
خواجہ خواجگان تو وہ ہستی ہیں جو روزانہ 2 قرآن پاک پڑھا کرتے تھے. میں خواجہ کا غلام، چھٹی منانے والا، پورا سال ہی قرآن نہ پڑھیں. یہ کیسی خواجہ صاحب سے محبت ہے؟ ہمارے بزرگان دین غوث پاک کے بہت سارے ماننے والے بیٹھے ہوں گے، قادری بھی کہلاتے ہوں گے، 11ویں بھی مناتے بھی ہوں گے، کھاتے بھی ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے. مگر یہ کیسے قادری ہے کہ غوث پاک 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کریں، اور غوث پاک کا غلام کہلانے والا نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے؟ بتائے نا، عشق رسول پریکٹیکل بتانا چاہیے. ہماری عادتیں بتائیں کہ ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس سے عشق رکھتے ہیں. اور چونکہ یہ مہینہ 2 بڑی عظیم ہستیوں کی مزید یاد دلاتا ہے، جس طرح خواجہ صاحب کا کچھ تذکرہ ہوا، میں چاہتا ہوں اور 2 عظیم ہستیاں. 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہے، اور 22 رجب الحمدللہ امام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہوگا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام معاویہ تھا، اور یاد رہے کہ 20 صحابہ کے نام معاویہ کے نام سے ہیں. اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کی بعثت سے 5 سال قبل جو ہے آپ کی ولادت ہوئی. حضرت امیر معاویہ دکھنے میں کیسے تھے؟ سبحان اللہ. آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا رنگ سفید، خوبصورت اور شخصیت روبدار تھی. سر اور داڑھی مبارک میں مہندی لگایا کرتے، اور اس کے رنگ کے سبب ایسا محسوس ہوتا کہ ان کی داڑھی سونے کی ہے، اتنے خوبصورت دکھتے تھے. اچھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول بھی کیسا تھا، خوف خدا بھی کیسا تھا، نمازوں کی پابندی کیسے تھی؟ حضرت امیر معاویہ سے محبت تو ہم سب کو ہے، ان کی طریقے پر کون عمل کرتا ہے؟ ایک بار فجر میں ان کو کسی نے جگایا، آپ اٹھے، کہیں دائیں دیکھا کہیں بائیں دیکھا، تو نظر کوئی نہیں آیا. آپ نے کہا کون ہے جس نے مجھے جگایا؟ کہا میں شیطان. کہا شیطان کا کام کب سے ہو گیا نماز کے لیے جگانا؟ شیطان تو سلاتا ہے. کہا حضور اس لیے جگایا ہے کہ کچھ دنوں پہلے آپ کی جو ہے وہ جماعت چلی گئی تھی، اور آپ نے اس قدر خوف خدا سے آپ روئے، اس قدر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ بازاری کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 700 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا. میں نے دیکھا آج بھی آپ نہیں اٹھے، اٹھا دوں ورنہ پھر آپ نے رونا ہے، اور اس کے بعد 700 نمازوں کا ثواب کما لینا ہے. آپ اٹھ کے ایک ہی پڑھ لیں، یہی میرے لیے کافی ہے. اتنا مردود ہے شیطان کہ ہمارے کسی نیکی کے کام میں وہ ہمارا فائدہ نہیں چاہتا، وہ نقصان نہیں چاہتا ہے، مگر ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور آپ کا عشق رسول کیسا تھا، نبی پاک سے محبت کا عالم کیا تھا؟ پہلے سادگی سن لیں کہ ایک بار ایک صحابی کہتے میں نے حضرت امیر معاویہ کو خچر سوار دیکھا، اور آپ کے ساتھ خادم بھی سوار تھا، خادم بھی ساتھ بٹھایا ہوا تھا. حضرت امیر معاویہ نے جو قمیص زیب تن کی تھی اس حالت میں کہ جس میں پیوند لگے ہوئے تھے، اور آپ بازار دمشق کا دورہ کر رہے تھے. امیر المومنین، اس زمانے کے صدر کہہ لیں، بادشاہ کہہ لیں، مگر پیوند زدہ قمیص پہن کر بازار کا دورہ کر رہے، ایسے سادہ. اور جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو آپ کا کفن کیسا تھا کہ آپ کے پاس نبی پاک کا ایک کرتا موجود تھا، ایک تہبند اور ایک چادر، اور پیارے آقا کے چند موئے مبارک تھے. آپ نے وفات کے وقت یہ وصیت فرمائی کہ ان مقدس کپڑوں میں مجھے کفن دیا جائے، اور موئے مبارک اور جو ناخن شریف ہے میرے آقا کے میرے منہ اور ناک پر رکھ دیے جائیں، میرے سینے پر پھیلا دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کی رحمت کے سپرد کر دیا جائے. یہ صحابہ، یہ ان کی محبت نبی پاک سے. رب کریم ان تمام ہستیوں پر اپنی کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی برکتیں عطا فرمائے. حضرت امام جعفر صادق کی بھی برکتیں ہمیں کو عطا فرمائے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا، اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج کچھ بات، یقیناً عشق رسول ایک ایسا موضوع ہے جتنی بات کی جائے وہ بات کم ہے. صحابہ کرام کے اتنے واقعات ہیں، نبی پاک کے حسن پر بات کی جائے تو بات پوری نہیں ہوتی، ہو بھی کیسے سکتی ہے. شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. اللہ کریم ساتوں ہنسیاں دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت کے سایہ نہیں کوئی، جیسے سرکار. سب مل کر بولو جیسے
سے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی اب انشاءاللہ نبی پاک کے سچے غلام بن کر رہیں گے انشاءاللہ، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کریں گے. آج سب پکی نیت کر کے جائیں، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. میٹھے اسلام بھائی، رجب کا مہینہ آ گیا ہے، آگے شعبان، پھر رمضان. اپنی زکوٰۃ، اپنے عطیات، اپنے فطرے کے اندر بھی اپنی دعوت اسلامی کو یاد رکھیں تاکہ یہ عظیم کام اسی طرح آگے بڑھتا رہے. اللہ کریم ہم سب کو دعوت اسلامی کے ساتھ بھرپور تعاون کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے.